تفسیر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عام خطاب ہے سب ایمان والوں سے. لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو کیا نہ بناؤ، اولیاء دلی دوست. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی. اور ولایت قرب کو کہتے ہیں. تم دلی دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے مددگار ہیں. عام حالات میں نہیں، مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمانوں کی دشمنی میں. عام حالات میں تو ان کے اندر بھی بہت اختلافات ہیں آپس میں بھی. یعنی مثلا نصارہ کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی گئی. یہود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا. پھر یہود اور نصارہ کی بھی آپس میں جو نہیں بنتی یا ان کی آپس میں مخالفت وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب معاملہ آتا ہے مسلمانوں کا تو ہمیشہ آپس میں دوست ہو جاتے، آپس میں اکٹھے ہو جاتے. تو فرمایا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو پھر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے تم بھی ان کو دوست نہ سمجھو، دوست نہ بناؤ. اور یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے، سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقات. آل عمران 28. پھر اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کو مت دوست بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا جن پر ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، یہ انسان کے دین کو نقصان دے سکتا ہے. کیوں؟ قریبی دوستی سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس سے انسان کے اپنے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے. جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 118 میں 118 آیت میں مزید واضح کر دیا گیا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی سے دلی دوستی، بتانا ہوتا بطن یعنی اپنے رازدار نہ بناؤ. کیوں رازدار نہ بناؤ؟ وہیں پر یہ بتایا گیا کہ لا یألونکم خبالا، تمہیں نقصان دینے میں کمی نہ کریں گے. اور نقصان سے مراد خاص طور پر دین کا نقصان ہے کہ تم پھر اپنے دین کو حقیر سمجھنے لگو گے، اپنے دین پر جمو گے نہیں، دین پر قائم نہ رہو گے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا. عام طور پر لوگ دین سے کب منحرف ہوتے ہیں؟ جب وہ غیروں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کی سوچوں سے، ان کی ویلیوز سے. اس سے جب مرعوب ہوتے ہیں تو پھر اپنا دین اور دین والے اور اپنی ویلیوز حقیر نظر آتی. اور پیچھے کیا بات ہوئی کہ اللہ سے بڑھ کر فیصلہ طریقہ یا حکم یا احکامات کس کے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے فیصلوں کو انسان یا اللہ کے احکامات کو کب قبول نہیں کرتا؟ جب اس کے مقابلے میں وہ کسی اور چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اور کسی اور چیز کو بہتر کب سمجھتا ہے؟ جب انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ایسی دوستی کہ جس سے اپنا دین حقیر لگے اور ان کے دین کی محبت دل میں بس جائے، تو یہ پھر انسان کے ایمان کے منافی ہے اور انسان کی عاقبت کے لیے سخت نقصان دہ ہے. لیکن عام طور پر جو تعلقات ہیں، احترام انسانیت ہے، یعنی کسی کا احترام کرنا انسان ہونے کے ناطے، خواہ وہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو. انسانی ہمدردی، خیر خواہی، وہ سب سے کی جائے گی. سب کا بھلا سوچیں، کیونکہ اگر آپ خیر خواہ نہیں ہوگے تو ان کو صحیح رستے پہ لائیں گے کیسے؟ تو اس میں یہ نہیں منع کیا گیا کہ آپ ان کی خیر خواہی نہ چاہیں یا ان کی بھلائی نہ چاہیں یا ان کا احترام نہ کریں یا ان کی کسی معاملے میں مدد نہ کریں یا ان کی ضروریات کو پورا نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس جتنے بھی نان مسلم لوگ تھے ان سب کے ساتھ ہمیشہ خیر کے کاموں میں تعاون کیا. اور پھر آپ پیچھے آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی محسنات یعنی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق بھی ہو سکتا ہے. اب جب کسی کے ساتھ شادی کا تعلق ہوتا ہے تو مثلاً ایک شوہر اور بیوی کا تعلق جب دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو کیا ان کے درمیان محبت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، لازمی چیز ہے نا
کیونکہ یہ تو شادی کے مقاصد میں رکھا گیا. سورۃ الروم کی آیت جو ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بام ڈال دی، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا. اب ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب میں سے ہے تو وہ مودت تو ہے، کیئرنگ ہے، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہے. تو شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون ہوتا ہے، تبھی وہ گاڑی چلتی ہے. تو پھر یہاں کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ یعنی یہ فرق کرنا ضروری ہے نا یا نہیں؟ یہاں کسی سوشل بائیکاٹ کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ کسی بھی قسم کے تعلق سے نہیں روکا جا رہا. یہاں اس تعلق سے روکا جا رہا ہے جو تمہارے دین پر اثر انداز ہو، جس سے تمہاری عاقبت کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، جس سے تم ان کو اپنا ایسا ہمراز بناؤ کہ جس سے مسلمانوں کی وحدت یا مسلمانوں کی جو عزت یا شان و شوکت ہے اس کو نقصان پہنچے. جہاں تک عام انسانی تعلقات ہیں کہ آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے ساتھ ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات ہیں یا لین دین کے ہیں یا کسی بھی حیثیت میں آجر و اجیر کے ہیں، تو ایسی صورتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تکلیف میں ان کے کام آنا، یہ تمام چیزیں یعنی ان سے منع نہیں کیا گیا. تو فرق پتہ چل گیا کس سے منع کیا گیا. ولایت کا دیکھیں لفظ جو ہے نا، ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں. ولی کا معنی گہرا دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی حمایتی بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مددگار کا معنی بھی ہوتا ہے ولی کا. تو اگر ہم یوں کہیں کہ ان کو اپنا مددگار نہ سمجھو تو یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ حالات اور واقعات کیا بتاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حقیقی مددگار نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی ایسے شخص پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دے تو پھر آپ کو پہلے سے محتاط رہنا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، عام ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے، وہ انہی میں شمار ہوگا. اب آپ پھر یاد رکھیں کہ دوستی سے مراد عام روزمرہ کا میل جول، آنا جانا یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے پاس وہ ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر سے متعلق بات کی آپ سے. پھر اسی طرح یہودی آپ کے گھر بھی آتے تھے، جب ایک موقع پر آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا. آپ کی محفلوں میں آتے تھے، آپ ان کے ہاں بھی جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح کے موقع پر جب یہود نے دعوت کی تھی آپ کی، جس میں زہر آلود بکری آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے دسترخوان پر کھانا بھی کھا لیتے تھے. تو یعنی کہ باہم مل جل کے کھانا اگر حلال ہو تو کہیں اکٹھے کھا بھی سکتے ہیں. شادی بیاہ پر بھی ایک دوسرے کو انوائٹ کر سکتے ہیں. بچے کی پیدائش کا موقع ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی خوشی کا موقع ہے تو اگر نیبرز ہیں یا کام پر ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے، کیونکہ اگر آپ تعلقات رکھیں گے نہیں تو آپ ان کو اسلام کی دعوت کہاں سے دیں گے. تو اس سے نہیں منع کیا گیا. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا، یعنی وہ دوستی کہ جو دین پر اور خیالات پر اور افکار پر اثر انداز ہونے لگے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر انہی میں شمار ہوگے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. تو ظالم کون ہے یہاں؟ جو ان کے ساتھ ایسی دوستی کریں جس سے دین میں خلل ہو. تو پھر ایسے لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں.